السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کاش صاحب آواز بڑھا دیں، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، آواز بڑھا دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کر سب آواز بڑھا دیں۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں جہاں بات پہنچی تھی اسی سے آگے انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں۔ اسلامی معیشت کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، جس کا تعلق براہ راست فرد سے بھی ہے بلکہ ریاست سے بھی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے مرنے والے پر تو قرضہ بھی برداشت نہیں کیا، اور امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنے جس امتی، جس صحابی پر جنہوں نے پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا، ہر چیز داؤ پہ لگا دی، ان پر بھی اللہ کے نبی نے قرضہ برداشت نہیں کیا، یہاں تک کہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ذمہ داری اٹھا لی، یا رسول اللہ علیہ دین، صلی یا رسول اللہ، صلی علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے، اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ جب تک کوئی ذمہ داری نہ اٹھاتا آپ نماز جنازہ نہ پڑھاتا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ موقع بھی آ گیا جب ریاست کے اسلامی اصول کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی وجود کی برکات کی وجہ سے بیت المال اتنا بھر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو مرے گا اور اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا، پیچھے کمزور بچے چھوڑ جاتا ہے، وہ بطور حکمران میرے ذمہ ہے، بطور نبی بھی میرے ذمہ ہے۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ اب اس پہ بات کی جائے نا، تو ریاست مدینہ میں لڑکیاں نہیں ناچتی تھیں نعوذ باللہ، اچھے خاصے لوگوں کو تب چڑھ جاتی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ خدا کی قسم، اس آخری 4-5 سال میں جو اس مملکت میں انقلاب آیا ہے نا، کہ گھر کی عورت نکل کے چوک چوراہے پر آ گئی ہے، اس سے بڑی ضلالت، اس سے بڑا نقصان شاید 70-75 سالوں میں ہم نے کوئی اس پہلو سے دیکھا ہو، کہ گھر کی عورت چوک چوراہے پہ آ گئی، جس کا کام ہی گھر کے اندر ٹک کے رہنا۔ یہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ حالانکہ الحمدللہ جب بھی میں نے بات کی ہے، پارٹی بیسڈ بات نہیں کی، ایشو بیسڈ بات کی ہے۔ وہ ایشو چاہے وہ کسی کے خلاف جاتا ہو یا کسی کے حق میں جاتا ہو، داعی کا کام یہی ہوتا ہے، وہ پارٹی بیسڈ بات کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ داعی ہمیشہ ایشو بیسڈ بات کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ ایشو کو ڈسکس کرتا ہے۔ اب وہ اگر ایشو کسی کے خلاف جاتا ہے، کسی کے حق میں جاتا ہے، تو داعی کا کیا قصور ہے اس میں؟ یہی عورتوں کو، لڑکیوں کو، گھر کی عورتوں کو نچانے کا کام کوئی اور پارٹی کرے، تمام پارٹیاں کریں، ایون مذہبی پارٹی کریں، پھر بھی غلط ہے، غلط ہے۔ اب سوشل میڈیا میں بہت سی خواتین بھی دین کی خدمت کرتی ہیں، کچھ خواتین بہت دائرے میں کرتی ہیں، کچھ خواتین دائرے میں نہیں کرتی، وہ پوری ماڈل گھر بن کر دین کی خدمت کرتی ہے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، ہم تو اس پر بھی تنقید کرتے ہیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ کیا آپ برقع لہراتی ہوئی جا رہی ہیں جناب علی، پیچھے پوری ویڈیو بن رہی ہے؟ بھئی بات کرنی، جہاں تک اگر جواز ہے آپ کے نزدیک بھی، تو اس کی کوئی حدود ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہر منٹ کے اوپر آپ اپنا برقع بھی بدلیں، آپ اپنے کپڑے بھی بدلیں، آپ اپنا نقاب کے رنگ بھی بدلیں اور سارا کچھ اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ جسم کا رواں دکھائیں، چہرے کا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔
ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، اپنا دین خراب نہ کریں اور ہمیں آزمائش کی بھٹی میں نہ تپائیں۔ ہمارا کام اللہ کا دین کو من وان ایز اٹ از آپ تک پہنچانا ہے۔ پارٹی بیس الحمدللہ کبھی بات نہیں کی۔ ہمیشہ داعی کا کام ایشو بیسڈ بات کرنا ہوتا ہے، وہ ایشو کو ڈسکس کرتا ہے۔ ایشو جہاں مرضی جا کے کسی کے حق میں جاتا ہے یا کسی کے خلاف جاتا ہے، داعی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن سننے والے بعض دماغ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذاتی انا، اپنی ذاتی اغراض اور اپنی جو ذاتی ایک رجحانات ہیں اس لحاظ سے وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اس ایشو بیسڈ بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ ان کی پارٹی کے خلاف بات جا رہی ہے، یہ ان کی قیادت کے خلاف بات جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اب یہی قرضہ لے لیں، مجھے بتائیں کس کس کے خلاف یہ بات نہیں جاتی، لیکن اس کو سب ٹھنڈے پیٹوں کیوں سنتے ہیں؟ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اب ہم میں سے یہاں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کس نے قرضہ لینا ہے اور کس کس نے قرضہ دینا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے ٹھنڈے پیٹوں میں بھی سنا لیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے۔ آپ سنتے ہوئے بھی کہتے ہیں یار اس کا تعلق کسی، لیکن اگر آپ آگے میں ریاست پہ بات کروں گا تو بعضوں کو تب چڑھ جائے گی، تب نہیں چڑھے گی۔ کیوں؟ ہر پارٹی اس حمام میں ننگی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار میری پارٹی ننگی ہے نا، تو اس سے پہلے وہ پارٹی ننگی تھی، وہ پارٹی ننگی تھی تو اس سے پہلے وہ پارٹی ننگی تھی۔ سب شعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ قرضوں کے معاملے میں ریاست بھی ننگی ہے اور ریاست کو چلانے والی پارٹیاں بھی ننگی ہیں اس حمام میں، تو سب ٹھنڈے پیٹوں سنتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ایشو ہے جو کسی ایک پارٹی کو جا کے ٹھا کر کے نہیں لگتا، تو پھر ہمارا کمال کیا ہے سننا؟ شکر کرے سن رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ایشو ہے جو ایک پارٹی سے کوئی ہٹ نہیں کرتا لیکن دوسری پارٹی کو جا کے ہٹ کرتا، سمجھ آئی؟ ایک سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں کہا یہ بھی ہمارے بھائی، ہم نے کہاں برداشت کیا، ہم اس پر بھی بولے؟ وہ کون سی بات؟ اسی کے نتائج ہیں اچھے اچھے اداروں میں کلیدی عہدوں پر مرزائی بیٹھا ہوا ہے، چپ کر کے وہی فلاں مرزائی، اچھا چپ رہنا، کیوں چپ رہنا بھائی؟ تو خیر بات تھوڑی سی دوسری طرف نکل گئی، دوسری طرف نہیں نکلی، ادھر ہی ہے۔ داعی کا کام ایشو بیسڈ بات کرنا ہوتا ہے، اس لیے داعی کو کسی پارٹی کا نہ سمجھے۔ ہاں داعی کسی پارٹی کا بن کے بات کرتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ اس کا بہت بڑا قصور ہے۔ ہوتے ہیں داعی بھی کسی پارٹی سے ہوتے ہیں، لیکن ایک حد تک اپنی رجحانات رکھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ جب بھی دین کی بات کرے، اپنے پارٹی کو محفوظ رکھے اور دوسری پارٹی کو رگیدتا چلا جائے، تو یہ داعی کا کوئی کردار نہیں۔ یا اللہ پہلی دفعہ ریاست کو ایسا حکمران ملا تھا آنسو بہا بہا کے اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے چیر پھاڑ کے رکھ دے اس کو۔ ایسے ہی ہوا نا، حفاظت فرما۔ تبلیغی روک روک کے تنگ آگے بزرگ خدا کے لیے۔ تو داعی کسی بھی ایک جماعت کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کرتا، وہ ایشو بیس بات کرتا ہے، وہ جہاں جا کے لگے۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہمیں امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی بیس پہ۔ حالانکہ ہماری سب سے بڑی کمزوری بھی یہی ہے، شاید خوبی بھی یہی، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ کسی پارٹی سے تعلق نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی پارٹی کی فیور نہیں ملتی۔ ہر پارٹی سمجھتی کہ یہ میرا، ایون آپ حیران ہوگا میرے کسی مذہبی جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے۔ ہر پارٹی پھر یہ سمجھتی کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، فلاں کے ساتھ ہوگا۔ وہ ایشو کو دیکھتے ہیں فلاں کے ساتھ ہوگا، اس ایشو کو دیکھتے ہیں فلاں کے ساتھ، اس ایشو کو دیکھتے ہیں فلاں کے ساتھ، وہ ایگزامن کرتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو نا قرض کی بات کتنے ٹھنڈے پیٹوں ہم سن رہے ہیں، حالانکہ معاشرہ کتنا ملوث ہے، معاشرہ کتنا ملوث ہے۔ ایک دفعہ کسی کو قرضہ دے دیں
سگا بھائی بھی ہو، باپ بھی ہو، آپ واپس نہیں لے سکتے۔ ایک عالم دین تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے یہ قصہ سنا کے حیران کر دیا۔ بیٹا باپ کے ساتھ گیا موٹر سائیکل لینے کے لیے، باپ کاریگر تھا شاید، بیٹا تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا یا کہیں تھوڑی بہت جاب شاب ہوگی تو چلا گیا موٹر سائیکل لینے۔ اس نے باپ کو کہا ابا جی مجھے موٹر سائیکل لے دو۔ ابا جی نے کہا چلو مارکیٹ چلتے ہیں بیٹا، موٹر سائیکل لے دی۔ اگلے دن یا اس کے بعد اسے اس موٹر سائیکل پسند نہیں آئی، وہ واپس کرنے چلا گیا تو دکاندار نے اس کو پیسے کم دی۔ اس نے کہا جی میں نے تو اتنے پیسے دیے، کہتے اتنی کمیشن جس کے ساتھ آپ آئے تھے وہ لے گئے۔ باپ نے اس کو کیا کہتے ہیں، کینچی نہیں پتہ نہیں چھرا ہی لگا دیا۔ باپ نے بیٹے کو چھرا لگایا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، باپ بیٹے کو بھی چھرا لگانے سے باز نہیں آیا۔ ہمارے تو یہ حالات ہیں۔ ماں بستر برق پہ ہوتی ہے، دستخط کرواتے ہیں، وکیلوں سے رابطہ کرتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کریں۔ وکیل باری باری فیسیں لے کر آپ کو طریقے بتاتے ہیں۔ وہ بیچارہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتی ہے، وہ بیچارہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، اس کے انگوٹھوں کی فکر ہوتی ہے، اس کی وصیتوں کی فکر ہوتی ہے، اپنی قبر کی فکر نہیں ہوتی، کیا بنے گا اس کے بعد، کیا بنے گا۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ میرے والد صاحب فوت ہوئے، جو ہماری جائیداد کی تقسیم ہوئی تو کسی جنہوں نے تقسیم کرنی تھی بھائی ادھر ہی تھے، گئے ہوئے تھے، تو مجھے کہا جی بھائی نے کہا ہے کہ جو فلاں حصہ ہے نا یار، اس میں سے جو ہاف اس نے لینا ہے اسے دے دو، باقی مجھے چھوڑ دو۔ میں نے سوچا میں کہ یار اس کے آپ نے تقسیم کس طرح کرنی، یہ کہاں آ رہا ہے؟ کہا یہ آ رہا ہے۔ میں کہا یہ دیکھو یہ ٹکڑا کہاں آ رہا ہے؟ کہتا جی یہ ٹکڑا پھر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ میں کہا یہ سائڈ میری طرف کر دو۔ وہ جب تقسیم ہوئی تو اتنا ٹکڑا میری طرف نہیں تھا، وہ بھائی کی سائڈ پہ تھا۔ تو تقسیم کرنے والوں کو میں نے پکڑا، میں نے کہا یار بھائی نے تو یہ کہا تھا، لیکن تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ ٹکڑا تو میرے سائڈ پہ ہوگا، یہ ٹکڑا ادھر گیا ہوا، اور تو میں تو بالکل کونے پہ چلا گیا، وہ فرنٹ پر ہے، یہ تو میرا نقصان ہے۔ بہرحال ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید میرے پاس کال ریکارڈنگ بھی تھی، میں نے دھمکی ویسے بھی دے دی۔ میں کہا دیکھو جرگل ہوگا تو میں کال ریکارڈنگ سامنے لے آؤں گا۔ اس وقت تو میں تپا ہوا تھا، غصے میں نے بات کہہ دی۔ بعد میں نے سوچا، میں کہا یار میرے اور بھائی کے درمیان تھرڈ پرسن آئے گا، چاہے وہ تھرڈ پرسن میرا ماما چاچا ہی کیوں نہ ہو، تایا ابا ہی کیوں نہ ہو، اب میرے اور میرے بھائی کے درمیان تھرڈ پرسن آئے گا، وہ فیصلہ کرے گا، جبکہ لوگ الحمدللہ ہماری طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہم سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ میں نے اضافہ کر کے بتایا۔ میں نے دوبارہ فون پہ ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، غالباً میں نے ہی رابطہ کیا۔ میں کہا بس جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، خدا کی قسم اللہ نے مجھے محروم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بہتر بدلے دے دیے۔ میں نے کہا نہیں کیا ہوا، اتنی سی بات ہے نا، کوئی بات نہیں، جو ہوا ہے ٹھیک ہوا بس۔ لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ہم ان کو بھی حصہ دے کے فارغ ہو گئے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، زکوٰۃ دینا کمال ہے؟ وہ تو واجب ہے بھائی، فرض ہے۔ انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے، نہیں دیں گے پورا مال ناپاک ہوگا، جہنم کی بھٹی میں جلیں گے۔ تو زکوٰۃ دینا کون سا کوئی کمال ہے؟ بہنوں کو حق دینا کون سا کوئی کمال ہے؟ وہ فرض ہے، نہیں دیں گے جہنم میں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ معیشت کی یہ وہ باتیں ہیں جس میں فرد ملوث ہے، الا ماشاء اللہ۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب شہید کے بارے میں آپ سنیں، دیکھیں ایک صحابی آتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر ایکفر اللہ عنی خطایای،
اللہ اکبر، کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے ذرا، اگر میں اللہ کے راستے میں لڑوں تلوار اٹھا کے قتال کروں اور پھر میں مار دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، اور قتل بھی کس حالت میں، یہ بھی ذرا سنیے، صابراً، میں اللہ کے دین کے دشمنوں کے سامنے ڈٹا رہا، ان کی مشکلات کو سہتا رہا، ان کی تلواروں کو، وار کو، ضربوں کو سہتا رہا، لیکن پیچھے نہیں ہٹا، ثابت قدم رہا، پیچھے نہیں ہٹا، صابراً محتسبا، اور ثابت قدم رکھتے ہوئے میں نے اپنی نیت بھی ٹھیک رکھی کہ اس میں اگر میرا مال گیا، میری جان گئی، میرے اعضاء گئے، میرا جو مرضی نقصان ہوا اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ دو خصوصیات۔ تیسری، مقبلاً، اور جب میں اگر قتل کر دیا جاؤں اس حالت میں کہ میں دشمن کی طرف بڑھ رہا تھا، ان کو پیٹھ نہیں دکھا رہا تھا، دشمن پر جھپٹتے ہوئے میں نے جان دی، ثابت قدم رہتے ہوئے میں نے جان دی، اللہ سے ثواب کی، اجر کی امید رکھتے ہوئے جان دی، اللہ کی خوشنودی کے لیے جان دی، پیٹھ پھیر کے جان نہیں دی۔ یہ چار خصوصیات، صابراً محتسباً مقبلاً غیر مدبر، ایکفر اللہ عنی خطایائی، کیا اللہ تعالیٰ میری اس مزدوری کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، میری خطاؤں کو مٹا دیں گے؟ ایکفر اللہ عنی خطایائی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعم، جی بالکل، اس طرح اس نیت سے ان خوبیوں کے ساتھ لڑو گے، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وہ واپس ہوا، گیا، فلما ول الرجل، جو بندہ پیٹھ پھیر کے چلا گیا، ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے دوبارہ اسے بلوایا۔ جب وہ آیا آپ نے فرمایا کیف قلت، اور غالباً ایک روایت میں ما قلت، بھائی تم نے کیا کہا تھا ذرا دوبارہ بتاؤ۔ دوبارہ آپ نے اس کے بعد دہرائی، یا رسول اللہ، ثابت قدم رہتے ہوئے، اللہ سے کی رضا کی اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، دشمن پر جھپٹتے ہوئے، پیٹھ نہ دکھاتے ہوئے میں جان دوں تو کیا میرے سارے گناہ سوخت ہو جائیں گے، گناہ کے پہاڑ جل کے راکھ ہو جائیں گے؟ جب اس نے اپنی دوبارہ بات دہرائی، اللہ کے نبی نے فرمایا، نعم الا الدین، جی ہاں تمہارے تمام گناہ معاف ہوں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ تو پہلے آپ نے نہیں فرمایا تھا، پہلے تو آپ نے سب کچھ کہہ دیا تھا، چونکہ سب کچھ کہہ دیا تھا اوپر سے جبریل فوراً آ گیا اللہ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ اس کا اضافہ کر دیں۔ اور جب آپ نے کہا نعم الا الدین، جی ہاں اس نیت سے، ان خوبیوں کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ لڑو گے تمہارے تمام گناہ معاف ہوں گے لیکن دین معاف نہیں ہوگا، الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ کذالک قال لی جبریل، جبریل نے ابھی مجھے یہی کہا۔ یہ قرضہ اتنا اہم ہے کہ لمحے بھر میں اللہ نے جبریل کو اپنے نبی کی طرف اتارا کہ میرے نبی کے بیان میں ایک چیز رہتی جا کے برابر کر دو، یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی خواہشات کے زور پہ نہیں بولتا، نبی جب بھی بات کرتا ہے وحی کی بنیاد پہ بات کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ بتایا امت کو، صحابہ کو، کذالک قال لی جبریل۔ ایک حدیث میں آنفن کے الفاظ ہیں، آنفن کہتے ابھی، اس لیے میں نے ترجمے میں آنفن کو شامل کر دیا، اسی یوں ہی کہا ہے مجھے ابھی جبریل نے، کذالک قال لی جبریل۔ ہم نے قرضے کو آسان سمجھ لیا ہے۔ شادی ہوتی ہے، شادی کے تو خیر لفظ میں کوشش کرتا ہوں استعمال نہ کروں، نکاح ہوتا ہے، مہر مقرر ہوتا ہے، حق مہر، بڑے بڑے مہر مقرر ہوتے ہیں، جب کہا جاتا ہے یار یہ کیسے دے گا، دینا کس نے، چھوڑو۔ یہاں مہر کا تعلق طلاق سے، نکاح سے نہیں، بڑی عجیب بات ہے، ویسے کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ طلاق ہوتی تو مہر کا مطالبہ ہوتا ہے، حالانکہ حق مہر کا تعلق طلاق سے نہیں بلکہ کس سے، نکاح سے۔ یہاں تک کہ اگر میاں بغیر حق مہر ادا کیے فوت ہو چکا ہو، بھلے اس کی کتنی بھی دوستی بیوی کے ساتھ کیوں نہ رہی ہو، اگر بیوی کو یاد ہے
وہ حق مہر کا مطالبہ کرے، وراثت میں قرضے کے طور پر حق مہر بھی نکلے گا اور اس کا 8واں حصہ بھی نکلے گا۔ کہ تو کس نے ادا کرنا ہے؟ جو مرضی لکھ دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حق مہر قرضے میں آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے دینے کی بالکل نیت ہی نہ ہو تو زکوٰۃ نکالتے وقت اس قرضے کو مائنس نہیں کریں گے آپ، یہ بھی سزا کے طور پر۔ یہ ایک الگ تفصیلات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ یہ دین آسان نہیں ہے، قرضہ آسان نہیں ہے۔ کہ ابھی مجھے جبریل نے یہ کہا ہے۔ کتنی خوبیاں، اسلام کے لیے جان لڑا دینے والا ان نیتوں کے ساتھ، قرضہ اس کے لیے بھی معاف نہیں۔ اب ذرا ایمانداری سے غور کیجیے گا، وہ اسلام جو فرد کی گردن پہ چڑھا قرضہ برداشت نہیں کرتا، وہ اسلام ریاست کی گردن پہ چڑھے قرضے کو برداشت کر سکتا ہے؟ ذرا یہ سوچیے، وہ اسلام جو ایک فرد کی گردن پر چڑھے قرضے کو برداشت نہیں کرتا، اور ایسے شخص کی اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ سمجھ آئیے، وہ اسلام ریاست کی گردن پر چڑھے قرضے کو برداشت کر سکتا ہے؟ ریاست کی گردن پہ چڑھا قرضہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور قرضہ بھی پھر کیسا قرضہ جس سے ریاست کی سالمیت داؤ پہ لگ جائے، ریاست کی حاکمیت داؤ پہ لگ جائے، ریاست اس قرضے کی وجہ سے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام بن جائے، ریاست اس قرضے کی وجہ سے مالیاتی شکنجے میں اس طرح کس دی جائے کہ وہاں LGBT کی راہ ہموار ہونی شروع ہو جائے، لیسبین، گے، بائی سیکچول اینڈ ٹرانسجینڈر۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ مفت میں پاس ہوا تھا آپ کی پارلیمنٹ سے، یہ مالیاتی اداروں کا دباؤ تھا جس نے ہر طرف سے ڈنڈا دیا ہوا تھا آپ کو، چلو شاباش۔ تو ہم بھی تو دوغلی پالیسی والے ہیں نا، پاس بھی کر دیا۔ چونکہ اللہ کا شکر ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے مذہبی قوتوں کو بڑا مضبوط رکھا ہوا ہے دیگر ممالک کی نسبت، چیلنج بھی ہو گیا، وفاقی شرعی عدالت میں بھی ہو گیا، انہوں نے نامنظور بھی کر دیا، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھیں، جب سے یہ عورت باہر نکلی ہے اور جب سے یہ ٹرانسجینڈر باہر نکلے ہیں، جب سے یہ خسرے زیادہ ناچنے لگے ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، زیادہ خراب ہے۔ بڑے سے بڑا تاجر ہو وہ بھی پریشان ہے، جس نے ریڑھی لگائی ہے وہ بھی پریشان۔ کہتے سمجھ نہیں آتی، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ سارا یہی کیا دھرا ہے۔ آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس کریں، اللہ کے دین کو چیلنج کریں، اللہ بے خوف رکھے گا؟ اللہ معاشی استحکام دے گا؟ نہیں، اللہ نے معاشی استحکام کو، معاشرتی امن کو اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ کی اطاعت نہ ہو، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشرے میں امن آ سکتا۔ کبھی ایک صوبے میں بے امنی زیادہ ہوگی، کبھی دوسرے صوبے میں بے امنی زیادہ ہوگی۔ ابھی کل ہی باجوڑ کے ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کہتے کیا؟ کہتا ہے بس اچانک قتل ہو جاتا ہے، اچانک کوئی غائب ہو جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی دور میں یہاں کتنے حالات خراب تھے، ابھی بھی کیا پتہ کسی دور کی کیا بات، کوئی بھی اخبار اٹھائیں خبریں بھری ہوتی ہیں، حادثات سے، واقعات سے، ڈکیتی سے، کیا کچھ برا نہیں ہوتا۔ آج دن لوگ لٹ رہے ہیں۔ ان موضوعات پر اب علماء بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نمازیوں کو کیا ناراض کرنا، میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ اسلام، انہوں نے میٹھی میٹھی باتوں کا نام اسلام رکھ لیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کسی عالم کی تعریف کرتے ہوئے، حالانکہ جس عالم کی تعریف کر رہے تھے وہ میرے والد صاحب کی شاگرد ہے، بہت بڑے عالم ہے، بہت جی ماشاءاللہ، ہر طبقہ ان کو ہر مسلک سنتا ہے۔ کوئی سوال پوچھیں اگر علیحدگی میں بھی جواب دیتے ہیں۔ میں کو علیحدگی میں جواب غلط ہوتا ہے درست ہوتا ہے؟ کہتا درست ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا وہی علیحدگی والا جواب سامنے کیوں نہیں دیتے؟ وہی علیحدگی والا کا جواب سامنے دینے کا انہوں نے ماحول کیوں نہیں پیدا کیا؟ اس کے لیے مشکلات سہنی پڑتی ہیں، اس کے لیے گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے، اس کے لیے دھیرے دھیرے گریجولی کام کرنا پڑتا ہے۔ 50 سال لوگ ایک عالم کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، ان کا نظریہ عقیدہ تک ٹھیک نہیں ہوتا، اعمال تک ٹھیک نہیں ہوتا، سنے ہی کچھ نہیں ہوتا۔ ابا جی کی کرامات سنی ہوتی ہیں، خواب سنے ہوتے ہیں، کہانیاں سنی ہوتی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں سنی ہوتی ہیں، بس
زیادہ تر استنجا وضو کے مسائل سن لیتے ہیں بس. آج کل ایک فیشن بھی ہے کہ جدید مسائل کاروبار کے کیا ہیں وہ بھی بیان ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, ہم بھی بیان کرتے ہیں, لیکن بس مولوی صاحب اسی تک محدود رہتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے آگے نہ چھوڑو, دفع کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ریاست کی گردن پہ چڑھا قرضہ اسلام کیسے برداشت کرے؟ وہ قرضہ جو ماں سے زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے, وہ قرضہ جو سالمیت کو داؤ پہ لگا دے, حاکمیت کو داؤ پہ لگا دے, LGBT کی راہ ہموار کر دے, اسلام کو خطرے میں ڈال دے. ہم تو مالیاتی اداروں کے شکنجے میں, ہماری کیا مرضی چلتی ہے. وہ اسلام جو اسلام کے لیے جان قربان کرنے والے کی گردن پر بھی قرض کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کی شہادت بھی اس کی گردن پہ چڑھے قرضے کو مٹا نہیں سکتی. وہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پر قرضے کو کیسے برداشت کر سکتا؟ اور قرضہ بھی وہ جو سودی قرضہ بھی وہ جس کا گناہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ ہے. قرضہ بھی وہ جو میریٹل ریپ جیسے قوانین کی راہ ہموار کرے. فیوچر میں یہ چیز آ رہی ہے, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. شاید ممبر پہ میں کہہ دوں جی, اب میں نے کہا تھا اس سال میں میریٹل ریپ کی اصطلاح آ رہی ہے, اور یہ غالباً امریکہ میں اور انگلینڈ وغیرہ میں یہ قانون بھی ہے میریٹل ریپ کا. اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ ازدواجی عصمت دری. میں نے گوگل کر کے دیکھا کہ بھائی یہ میریٹل ریپ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, تو وہاں باقاعدہ فوراً آ گیا. کیوں؟ ازدواجی عصمت دری پہ باقاعدہ وہ آپ کے مقالات بھی موجود ہیں, مضامین موجود ہیں. ازدواجی عصمت دری کیا؟ بیوی راضی نہیں, میاں نے کہا نہیں, اس سے زبردستی کیا کہتے ہیں اپنا تقاضا پورا کیا, کہا یہ ریپ ہے. کیوں؟ کانسنٹ نہیں ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں یا مفصل بیان نہیں کیا. انشاءاللہ LGBT پہ جب میں مکمل بیان کروں گا تو وہاں بات آئے گی. دنیا نکاح کو چھوڑ چکی ہے, یہ بات یاد رکھیں. دنیا کانسنٹ پہ آ رہی ہے, کانسنٹ پہ. دنیا نکاح کو چھوڑ چکی ہے. کہا اولاد پیدا کرنے بغیر نکاح کے کر لو, خواہش پوری کرنی ہے بغیر نکاح کے کر لو. ایک بڈھے پاپی بابا کو نہیں دیکھا تھا کراچی میں جلوس میں احتجاج میں کرتے ہوئے, اس نے کہا یہ نکاح تو پتہ نہیں انگریزوں کی سازش ہے یا کس کی سازش ہے. دونوں پاؤں قبر پہ گئے ہوئے, الٹا اس طرح مارا ہوا ہے چہرے پہ, اور اسرائیل علیہ السلام کا نمائندہ آ جائے کل آئے, آ جائے کل آئے, اور وہ اتنی بڑی بک بک منہ سے کر رہا ہے, کہتا ہے یہ نکاح تو بہت بڑی سازش ہے. دنیا نکاح کو خیر بات کہہ چکی ہے. وہ کہتے ہیں خواہش پوری کرنی بغیر نکاح کے, اولاد پیدا کرنے بغیر نکاح کے. صرف ایک چیز ضروری ہے, کانسنٹ. وتھ کانسنٹ ماں کے ساتھ بھی زنا کرو ٹھیک, وتھ کانسنٹ بیوی کے ساتھ خواہش بھی پوری کرو تو یہ ریپ ہے. یہ میریٹل ریپ کو قانون بنانے کی کوشش اس ملک میں بھی ہو رہی ہے, انڈیا میں شروع ہو چکی ہے. کہ تم پہلے آسان ملکوں میں کرتے ہیں نا, مسلمان ممالک کی باری آہستہ آہستہ بعد میں آتی ہے. باقاعدہ انڈین غالباً ہائی کورٹ کے اندر 2 جج تھے, دونوں ججوں کا آپس میں اختلاف ہوا, پھر یہ کیس اوپر بھیج دیا گیا میریٹل ریپ پر. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ میاں تقاضا پورا کرنے کے لیے بیوی کو بلائے, اور میاں بیوی نہ آئے, رات بھر اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. باقی اس کی تفصیلات اور ہے, کبھی اس پر موقع ہے تو بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی بڑے مواقع دیے ہیں, اس کی ماہواری کے مواقع ہیں, اس کے نفاس کے مواقع ہیں, کچھ اور بھی ہیں. اگر ایک سے زائد نکاح ہوں تو اور بھی زیادہ مواقع ہیں جس میں اس کو وہ ریلیکس ہو جاتی ہے. طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے نا, یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن دنیا نکاح کو چھوڑ کے کانسنٹ پہ آ چکی, اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیا. تو یہی وہ مالیاتی قرضے ہیں جو مجھے اور آپ کو نکاح سے چھڑا کے کانسنٹ کی طرف لا رہے ہیں. اس سے بدترین قرضہ کیا ہوگا؟ اور ہماری سودی ریاست کے سودی دانشوروں کی عقل کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں اس معیشت کو, اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہو تو 2 ہی کام کرنے ہوں گے. بندے مار دو ماں کے پیٹ میں, یا ماں کے پیٹ میں بندے کو آنے ہی نہ دو. کیا دانش پائی ہمارے سودی دانشوروں نے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سودی قرضے لو. دلیل کیا ہے؟
ہمارے داخلہ امور، ہمارے خارجہ امور، ہمارے دفاعی امور، ہمارے دیگر امور، انتظامی امور کیسے چلیں گے سودی قرضوں کے بغیر؟ اگر اس کا میں مختصر ترین جواب وہ برا نہ لگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، سود کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے، بازار گن کی عورت بھی یہی کہتی ہے، اگر میں دھندا نہ چلاؤں تو میرے اندرونی بیرونی معاملات کیسے چلیں گے؟ مجھے تو یہی دھندا آتا ہے، اگر میں یہ دھندا نہ کروں تو میرے اندرونی بیرونی معاملات کیسے چلیں گے؟ جس طرح اس کا جواب غلط، اس طرح ان دانشوروں کا جواب بھی حرف غلط سے بڑھ کر غلط۔ اللہ نے یہ ذمہ داری کیا آپ کے اوپر تھوپ دی ہے کہ آپ نے ریاستی امور ضروری چلانے ہیں، چاروں ناچار چلانے ہیں، چاہے وہ سود پہ چلے ہیں، چاہے ماں سے زنا سے زیادہ گناہ ہے، اس گناہ کو کرتے ہوئے تم نے ریاستی امور چلانے ہیں۔ اللہ نے تو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں تھوپی۔ اور جو حکمران آتا ہے کہ میں مالیاتی اداروں سے نجات دوں گا، وہ اس کرسی پہ بیٹھتے ہی پتہ نہیں وہ سمن بونڈ لگ جاتی ہے، اترتا ہی نہیں ہے، وہ خود قرضے لینا شروع کر دیتا۔ میں کہتا ہوں یہاں صرف 3 حکمران یک کے بعد دیگرے آئیں، بیٹھتے ہی کھڑے ہو جائیں کہ سودی معاملات کے بغیر میں اس ملک کو چلا ہی نہیں سکتا ہوں، میں نیچے اترتا ہوں۔ اگلا ہے وہ بھی نیچے اترے، تیسرا ہے وہ بھی نیچے اترے، خدا کی قسم معیشت میں انقلاب آ جائے گا۔ کیوں؟ جب تک قیادت قربانی نہیں دیتی، عوام قربانی، اس سے بڑھ کر عوام کو کیا شعور حاصل ہوگا کہ قیادت فوراً کرسی سے نیچے اتر رہی ہے کہ سودی معاملات کے بغیر مجھے ملک چلانے کی اجازت نہیں مل رہی، میں نہیں چلا سکتا، میں نیچے اترتا ہوں۔ اسی اسٹیٹ بینک کے ایک چیف مینیجر تھے، بعد میں ڈائریکٹر بنے، ان سے میرے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں بیٹھ کر دین کا کیا کام کر سکتا ہوں۔ وہ بڑے پکے نمازی ہمارے جمعے کے ساتھیوں میں تھے۔ تو میں نے کہا آپ یہ کام کریں کہ آپ یہاں نماز پڑھنے کی بجائے آفس میں آپ مسجد میں باجماعت نماز پڑھا کریں۔ اس کے اثرات آپ پورے ادارے پہ دیکھیں گے۔ جب ادارے کا سربراہ باجماعت نماز کے لیے صف اول میں ہوگا تو پھر پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ جن کو میں نے کبھی نماز میں دیکھا نہیں تھا یا سوچا نہیں تھا وہ بھی نماز میں آنے لگ گئے۔ قیادت تیار ہو جائے، قیادت کے اثرات اللہ عوام پہ ڈالتے ہیں۔ یک کے بعد 3-4 حکمران اترتے چلے جائیں کہ نہیں بھائی ہم نے سود کا کام نہیں کر رہا، بغیر سود کے ریاست چلانی تو اس کے لیے تیار ہے، وگرنہ نہیں، اتر جائیں۔ پھر دیکھیں انقلاب کیسے آتا ہے۔ ریاستی امور نہیں چلتے، نہ چلیں، آسمان ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، زمین پھٹ پڑے کوئی پرواہ نہیں، انڈیا حملہ کر دے گا کوئی پرواہ نہیں، دنیا ہمیں گھیرے میں لے لے گی کوئی پرواہ نہیں، اپنے حواس کو قابو میں رکھیں، پوری دنیا سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھیں، آتش نمرود میں کود پڑیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد دیکھیں۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ہم نے صرف یہی سنانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کمال تھا، آتش نمرود میں کود پڑے۔ تو کیا یہ درس ہمارے لیے نہیں ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ صرف گنگنانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، خبردار۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ صرف تقریریں جھاڑنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں، خبردار کبھی عمل نہیں کرنا ورنہ ریاست ٹھیک ہو جائے گی۔ پوری دنیا مقابلے میں آ جائے، ٹکرا جائیں آپ اس سے۔ اب بات سننے والے کہیں گے مولوی احمق ہو گیا ہے۔ یہ مولوی ملا یا مولانا کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ چلیں گراؤنڈ ریئلٹی کی بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ یہ بات جنرل حمید گل نے بھی کہی، کہا دنیا کے مالیاتی اداروں کو صاف جواب دے دو، ہم نے تمہیں 1 ٹکا نہیں دینا، ہم نے تمہیں سود کا 1 ٹکا نہیں دینا، جو کرنا کر لو، جنگ کرنی کر لو، تنگ آمد بجنگ آمد، آ جاؤ میدان میں۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ہماری عقل تو پسینے میں بھیگنے کو بھی حماقت سمجھتی ہے بھائی، عقل کی کیا بات ہے؟ ہماری عقل تو آرام پرست ہے، عقل پرست ہے، خدا پرست تو نہیں ہے۔ جو عقل خدا پرست ہے وہ پسینے میں بھیگنے کو بھی حماقت سمجھتی ہے۔ یہ 97 کی بات ہے، میں انٹرنیشنل تفسیر قرآن کمپٹیشن میں جو پورا عالمی مقابلہ تھا، پاکستان سے میری سلیکشن ہوئی تو میں سعودیہ گیا، تو
اسلام کے اندر کے پیمانے کچھ اور ہیں، شیطان کے اندر کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ شیطان کا بنایا ہوا خود ساختہ عقلی پیمانہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اسی خود ساختہ پیمانے کی پیدائش پہ راندہ درگاہ ہوا، اس کی جانشین بھی انشاءاللہ اسی طرح راندہ درگاہ ہوں۔ کیا عقل پائی ہمارے دانشوروں نے؟ اللہ سے جنگ منظور ہے، اللہ کے رسول سے جنگ منظور ہے، ماں سے زنا کرنا منظور ہے، ماں سے زنا سے زیادہ گناہ ہے سود کا۔ ملک کی سالمیت کو، اس کی حاکمیت کو داؤ پہ لگانا منظور ہے، غلامیت کے شکنجے میں کسے جانا منظور ہے، میریٹل ریپ اور ٹرانسجینڈر جیسے قوانین کو سامنے لانا منظور ہے، نہیں تو تپتی ریت پر بلال کی صدا بننا نامنظور ہے، تپتی ریت پر صدا بلال کی اتباع کرنا نامنظور ہے، عارضی آزمائشوں میں جانا نامنظور ہے، عارضی آزمائشوں کی بدولت لافانی راحتوں میں جانا نامنظور ہے۔ یاد رکھیے اسلام کی معیشت تنگی سے آسانی کی طرف سفر کرتی ہے، غیب سے مشاہدے کی طرف سفر کرتی ہے۔ یہ باتیں دو یاد رکھیے، اسلام کی معیشت تنگی سے آسانی کی طرف، غیب سے مشاہدے کی طرف سفر کرتی ہے۔ آپ نے پچھلے جمعہ بھی سن لی، اس دفعہ میں نے اشارہ کر دیا، یعنی ایک وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی محفوظ کے جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جب تک کوئی ذمہ داری نہ لیتا قرض کی۔ پھر وہ وقت بھی آیا، معیشت اتنی کھل گئی کہ اللہ کے نبی کہنے لگے اب جو محفوظ چلا جائے گا وہ میرے ذمہ ہے، من ترک مالا فلأہلہ، جو مال چھوڑ جائے یہ اس کے وارثوں کا ہے، ومن ترک دینا او ضیاعا فإلی وعلی، جو قرضہ چھوڑ کے چلا جائے اور پیچھے بچے بال بچے جو کما بھی نہیں سکتے، ایسے معذور عمر رسید افراد کو چھوڑ کے چلے جائے، وہ میرے پاس آئے، ان کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ ذمہ داری کو اٹھانی بطور فرار۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اسلام کی معیشت کو دیکھ لیں، تنگی سے آسانی کی طرف جاتی ہے۔ ایک خلافت ادھر ادھر کیا ہوئی، ہم نے پورے نظام کو غیر اسلامی بنا دیا، حالانکہ بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ، بعد میں تھوڑا بہت عثمانی کی طرف کہیں جا کے سود آیا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ مودی کی طرف چلے جائیں، کیسی ویلفیئر اسٹیٹس تھی یہ ساری کی ساری۔ ہم تو ان خوبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسلام کی ریاست غیب سے مشاہدے کی طرف سفر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دور میں فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعد واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعد۔ یہ کسریٰ مرے اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں آئے گا، یہ کسریٰ شاہ ایران، اور یہ کیسر مرے شاہ روم، اس کے بعد کوئی کیسر نہیں آئے گا۔ اور آپ نے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتنفقن اموالہم، لتنفقن اموالہم، ان کے مال خرچ کیے جائیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ غزوہ خندق کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، چٹان کو اللہ کے نبی کدال مارتے ہیں، روشنی نکلتی ہے، کہا مجھے ایران اور روم کے محلات دکھا دیجیے۔ اور پیٹ پر کیا ہے؟ شکر کرے ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوتے، کئی نبوت کا انکار ہی نہ کرتے تھے۔ اللہ ہر بندے کو دیکھ کر اس دور میں پیدا کرتا ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھے، کھانے کو ہے نہیں، اور دکھایا نبی امتی کو کیا بتا رہے؟ ایران اور روم کے خزانے محلات۔ یہ صحابہ کا کمال تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، جو اللہ کے نبی پر یوں ایمان لایا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی، مان لی، صرف مانا نہیں، مانا بھی کس طرح؟ جان لڑا دی۔ اسلام کی معیشت جو ہے تنگی سے آسانی کی طرف اور غیب سے مشاہدے کی طرف سفر کرتی ہے، یہ ہے اسلام کی معیشت۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے، یہ بڑے واقعات ہیں احادیث میں، تاریخ میں، اور ہماری معاشی کتابوں میں بھی، جو ہماری معاشیات کی کلاسیکل بکس ہیں جو شروع دور میں لکھی گئی، بھی بڑے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے سواری کا جاننا چاہیے، آپ اندازہ کریں کیسا بے تکلف آیا، آج بھی کر سکتا ہے؟
یہ تھا بیت المال کا تصور. استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سواری کا اس نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری کا جانور چاہیے. اللہ کے نبی خوش طبع کے موڈ میں تھے, اللہ کے نبی مزاح میں فرماتے, اللہ کے نبی کا خوش مزاج نہیں تھے, آپ کی مزاح میں بھی سچی ہوتی, مزاح بھی سچا ہی ہوتا. کہیں حامل ہوگا علی ولد النام, بھائی ہم تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. وہ بیچارہ پریشان کہ یا رسول اللہ ما اصنع بولد النام, یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں. آپ نے اس کے ہاتھ میں اونٹ تھما دیا, یہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہے, لے جاؤ. صحابی سفر پہ جا رہے ہیں, دیکھا سواری نہیں, نبی علیہ السلام کو سواری لے. نبی علیہ السلام نے قسم کھا لی سواری نہیں ہوگا, آپ کسی اور بھول گئے. تو صحابی چلے, بعد میں ان کو بلایا, قسم توڑ دی, سواری ہاتھ میں لے جاؤ. اللہ, یہ ہے بیت المال کا تصور. تو باپ کے ادوار میں بھی ایسے ہی ہوا بہت کچھ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ واقعہ ہے. حضرت معاذ بن جبل جو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یمن کے گورنر, اسلامی سلطنت کتنی بڑی تھی, بڑے بڑے ملک کا ایک گورنر ہوتا, یمن کے گورنر تھے. انہوں نے ایک سال جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, زکات, عشر, جو کچھ ہے, زکات تو خیر وہ ٹیکس نہیں ہے, اسے ٹیکس نہیں کہہ سکتے, یہ غلط بات ہے. عشر, خراج, جزیہ, جو کچھ تھا سارا جمع کیے, جس سے یہاں ریونیو کی کلیکشن ہوگی, اس کا 1/3 مرکز کو بھیج دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اب خلیفہ کو اچھا لگنا چاہیے, برا لگنا چاہیے. بھائی ایک صوبہ بھیج رہا ہے, پیسہ ایک شہر بھیج رہا ہے, اس کو اچھا لگنا چاہیے. اللہ کے حضرت عمر کو اچھا نہیں لگا, برا لگا. کہا معاذ بن جبل تم جانتے نہیں نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے, جہاں سے یہ زکات صدقات دی جاتے ہیں خرچ اسی شہر پہ کی جاتی ہے, پریورٹی انہیں کی ہوتی ہے. تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, جس شہر سے تم زکات وصول کرتے ہو سب سے پہلے پریورٹی اسی شہر کے غریبوں کی ہے, اور تم میری طرف یمن کا پیسہ بھیجے. معاذ بن جبل کا جواب بھی سنو. کہا امیر المؤمنین یہاں ضرورت ہی نہیں, ساری ضرورتیں پوری ہو چکی, اس لیے میرے مرکز کو یہ پیسہ بھیجا. اگلا سال آیا, اس سال انہوں نے 1/3 بھیجا تھا. اگلا سال آیا نصف دے, اس سے اگلے سال 2/3 دے, اگلے سال اس سے اگلے سال سارا ریونیو دے, سارے محصولات بھیج دیے. اس کا ضرورت ہی نہیں. آپ کی عادل حکمرانی کی برکات یہ کہ اب یہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں, یہ سالانہ جو کچھ اکٹھا ہوا محصولات کی صورت میں, ریونیو کی صورت میں, یہ مرکز میں بھیجو. یہ ہے برکات, یہ ہے برکات. اسی طرح عراق کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں, عمر بن عبدالعزیز تو عالم تعبیر تھے کہ لیکن دور کتنا عظیم ترین تھا, تعبیر کے بعد مجھے فوراً یاد نہیں آ رہا ہے کہ بالکل خانا برات یہ لوگ ہیں. عراق کے گورنر نے کہا میرے پاس جو اکٹھا ہو چکا ہے اب میں اس کا کیا کروں, میرے پاس ضرورت سے زائد ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز انہیں پیغام بھیجتے ہیں, دیکھ لو کہ عراق میں جو مقروض ہیں اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے, اس پیسے سے ان کے قرض ادا کر دو. کہا یہ بھی کام کر چکا ہوں. دوسرا پیغام بھیج دیا, اچھا تو پھر بچیوں کے نکاح کے اخراجات ہوتے ہیں باہر, یہ وہاں بھی خرچ کر دو. کہا یہ بھی کر چکا ہوں. کہا جن مردوں نے اپنے حق مال ادا نہیں کی اور ادا کرنے کی پوزیشن پہ نہیں, یہ نہیں کہ ادا نہ کر کے بیٹھے, ایسا نہیں, وہ پوزیشن نہیں حق مال ادا کرنے کی, یہ پیسہ وہاں بھی لگا دو. کہا یہ بھی کر چکا ہوں. اب چوتھا خط بھیجا, کہا جو قابل کاش جگہ زمین ہے اور ویران پڑی ہوئی ان کی حد بندی کر لو, اور مسلمان وہاں کے لوگوں کو قرضے میں دے دو, وہاں کے لوگوں کو قرضے میں دے دو. یہ برکات ہے. ایک آدھ بات اور سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں, بہت دیر ہو چکی ہے. کتنی زبردست قسم کی برکات کیا آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گشت کر رہے تھے, بچے کے رونے کی آواز آئی,
گزر گئے، پھر گزرے، پھر آواز آئی، تیسری مرتبہ بھی گزرے، آواز آئی تو برداشت نہیں کر سکے، دستک دی، کہا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا، ماں خوراک پلا رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ماں جلدی دودھ پلانا اس لیے چھوڑ رہی ہے کہ تاکہ امیر المومنین کی طرف سے وظیفہ لگ جائے، وظیفہ لگتا تھا دودھ چھڑا جانے کے بعد، جوانی میں وظیفہ لگتا تھا۔ عمر سوچ میں پڑ گئے، کیا عمر تم نے تو کتنے بچوں کو بلایا ہوگا، فیصلہ بدل دیا، کہا بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی وظیفہ شروع۔ یہی عمر الاؤنس ناروے میں ہے آج بھی، وہ اعتراف کرتے ہیں وہاں کے جو سوشل بینیفٹ کا سسٹم ہے وہ عمر لاٹ سے لیا گیا ہے۔ انگلینڈ کے اندر جو سسٹم ہے، معذوروں کو، بچوں کو، بے روزگاروں کو جو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں گورنمنٹ تعاون کرتی ہے، وہ بھی عمر سے، جنرل عمر سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ عمر کو وہاں کے لوگ عمر کو جنرل عمر کہتے ہیں، ان سے بڑا جنرل کون؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر صحابی ہیں، قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو بکریوں کو ایک ریوڑ دیا، 40-50 بکریاں، کچھ بکریاں، کہا قربانی کا وقت ہو چکا ہے، جا کے کچھ صحابہ میں تقسیم کر دو، قربانیاں کر دو۔ اور یہاں قربانی کا وقت ہوتا ہے، ٹیکس والے تیار ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں جس شہر سے قربانی کا بکرا داخل ہو رہا ہے، نوچو اس کو، ٹیکس لو، ظالمانہ سب کچھ نچوڑ کے رکھ دو عوام کو۔ باتیں ہوتی نہیں، وَلَقَدْ